ہیڈلائنز آپ نے جان لی ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر ہیں جو کہ امدادی سامان ترکیہ لے کر جائیں گے. ترکی کے متاثرین کے لیے ایک بڑی کھیپ ہے امدادی سامان کی. آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر اعظم جو ہیں اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں. سردی سے بچاؤ کے لیے خیمے اور دیگر اشیاء شامل ہیں. اپڈیٹ سے آگاہ کریں. وزیر اعظم اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ترکی کے لیے سامان کی بڑی کھیپ لاہور کے ہوائی اڈے پر پہنچی. امدادی سامان میں سردی سے بچاؤ کے لیے خیمے اور دیگر اشیاء شامل ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے لیے امدادی سامان لے کر روانہ ہوں گے. مجموعی طور پر آج 142 ٹن سامان جائے گا. محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر ہیں جہاں امدادی سامان روانہ کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچے ہیں. It is taking about 176 tons. In additional statistics, this requirement is similar to the ones of terrorism. We'll push 800 tons of the rations and about 500 tons of the winterized tanks and then 168 tons of the blankets. This will go by sea. These two will be pushed out by our regular aircraft. ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف لاہور ایئرپورٹ پر ہے جہاں ترکیہ کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے. اس امدادی سامان میں سردی سے بچاؤ کے خیمے اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہے. امدادی سامان میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت 142 ٹن کا موجود ہے جو کہ ترکیہ کے لیے روانہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی ہے. Hearts and monsoon, our hearts beat together. The entire nation of Pakistan shares your sorrow and grief. Turkey has always stood by Pakistan during floods, earthquakes, and difficult times. At this moment, the entire Pakistan nation is standing by you, brothers and sisters, and we will not spare any efforts to offer whatever we can to support our brothers and sisters. Our two search and rescue teams they were very helpful. وہ این ڈی ایم اے کو پہنچ جائیں گی اور وہ آگے ترکی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے میں نے کل جو وزیر تعلیم ہیں رانا تنویر صاحب ان کو گزارش کی اور یہی بات میں نے وزراء اعلیٰ سے بھی کہی کہ وہ ملک بھر کے وفاق میں اور صوبوں میں جو اسکول ہیں ان کے والدین کو گزارش کریں کہ وہ 10 روپے فی بچہ عطیہ دے اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو کالجز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں یا جو انجینئرنگ یا میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں ان سب کو ان کو 15 روپے یا 20 روپے کہ وہ عطیات دیں پر اسٹوڈنٹ. اس سے نہ صرف پوری قوم میں اخوت محبت کی ایک لہر دوڑے گی بلکہ دنیا دیکھے گی کہ واقعی آج کل پاکستان مصیبت میں تھا. آپ دیکھیے حالیہ سیلاب میں ترکی کی امداد کے امدادی جہاز ان برادر ممالک میں سر فہرست تھے جو فوراً جو پاکستان امداد لے کے آئے, چاہے بلوچستان کے لیے, چاہے سندھ کے لیے, چاہے کے پی کے لیے, چاہے پنجاب کی جنوبی اضلاع کے لیے. اور ترکی نے ایئر برج بنا دیا تھا اور دن رات ان کے جہاز سامان لے کے آ رہے تھے. میرے بھائی طیب اردوان ہر چوتھے دن مجھے فون کرتے تھے. ترکی کی ٹیمیں آئیں, میڈیکل ٹیمز آئیں, ریسرچ ٹیمز آئیں. انہوں نے پھر بے شمار انہوں نے اپنے فیلڈ ہاسپٹل بھجوائے. میں کیا کیا گنواؤں. پھر انہوں نے ٹرینز کے ذریعے 13 ٹرینیں آئیں سینکڑوں ٹن سامان لے کر. جہاز بھی بائی بیری جہاز بھی آیا تھا, بائی سی بھی ان کا سامان آیا. 3 دن پہلے پہنچا. جی 3 دن پہلے پہنچا کراچی. جی تو یہ وہ اخوت اور محبت کا مثالی مظاہرہ ہے جو کہ دنیا میں ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے, ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. تو آج میری پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میری اپیل ہے, میری اپنے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں سے اپیل ہے جو غرفہ تجارت جو چیمبر آف کامرس وہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے عظیم صنعت کار تاجر, ان سے اپیل ہے, صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل ہے,
تاجروں سے اپیل ہے اور جو فلاحی ادارے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کا ہاتھ تھامیں کہ اس سے آپ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے۔ یقیناً اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن جب دل دھڑک رہا ہو اور وقت قربانی مانگ رہا ہو تو پھر اظہار اور قربانی کے پھر جو جذبہ جو موجن ہوتا ہے دلوں میں، اس کی پر ایک اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جتنی بھی اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور دل کھول کر عطیات دیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک وفاق کے لیول پر کمیٹی بنا دی ہے جس کے چیئرمین ہیں جناب احسن اقبال صاحب۔ پچھلے جو سیلاب آیا تھا اس میں بھی وہ چیئرمین تھے اور بڑی ارک ریزی سے انہوں نے کام کیا تھا، ان کی ٹیم نے کام کیا تھا، جن میں چیئرمین این ڈی اے میں شامل تھے جو اس وقت کو کمانڈر جو ملتان ہیں، اب ان کی جگہ جنرل انعام حیدر نے لے لی ہے۔ ساتھ ان کے دوسرے وزراء تھے ہماری وفاق کی حکومت کے، جس میں شہری رحمان صاحبہ تھیں، جس میں جناب ہمارے سردار ریاض صادق تھے، اور درجہ بدرجہ تمام ان لوگوں نے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے، پنجاب کی حکومت نے، کے پی سب نے اپنا ہاتھ بٹھایا، اے جے کے اور گلگت بلتستان نے۔ آج ترک بھائیوں اور بہنوں کی ہمیں ان کی مدد کو پہنچنا ہے۔ وہ ہم سے وہ کہیں گے نہیں، لیکن یہ اخوت اور محبت اور اظہار کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم بن کہیں بن سوال کیے ہم ان کی خدمت پہنچیں، جس کا دن رات اس وقت پوری قوم مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں اپنا اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپہ سالار پاکستانی فوج کا، جنہوں نے ہماری ریسرچ ٹیم کے لیے اپنا فل فور انہوں نے ٹیم بھجوائی اور میڈیکل ٹیم بھجوائی۔ میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں۔ ایئر فورس کے چیف کا میں شکر گزار ہوں، اپنے جہاز مہیا کر رہے ہیں۔ نیول چیف کا شکر گزار ہوں، انہیں اپنا جہاز انہوں نے آفر کیا ہے جو کہ 800 ٹن وزن کا سامان لے کر ترکی جائے گا ایک، اور ایک شام جائے گا۔ اسی طریقے سے میں صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں اور درجہ بر درجہ تمام اپنے ساتھیوں کا، حکومت کے اراکین کا اور تاجروں کا اور صنعت کاروں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایئرپورٹ کی جو انتظامیہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک لمبا سفر ہے، میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، ابھی تو چند دن گزرے ہیں، دیکھیے کہ ہر روز اموات بڑھ رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے چند سو تھے، آج 20,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اموات، دونوں ترکی میں اور وہاں پہ شام میں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اموات کم سے کم ہو، لیکن جو انسانی جو عقل یہ بتاتی ہے کہ تباہی بے تحاشا ہوئی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی کے لیے جو اس وقت جو ہم نے جو سامان جو ڈسپیچ کر دیا ہے، 434 جو ہم نے بھیجے ہیں، یہ 32 ٹن بھیجا ہے ہم نے سامان ونٹرائز ٹینٹس کا۔ جو سنگل پلائی کے جو ٹینٹس ہیں یہ اتنے زیادہ کام نہیں کریں گے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سنگل پلائی کا ٹینٹ کام نہیں کرے گا، خیمہ وہ ونٹرائز ہونا چاہیے۔ وہ ہم نے 4 ٹن بھیجے ہیں، 5 ٹن ہم نے اپنا یہ بلینکٹس بھیجے ہیں، ڈرائی راشن بھیجا ہے۔ اور اس طرح یہ ہم نے یعنی حکومت پاکستان نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا، 10 ارب روپے کا، جو کہ سامان خرید کر انڈیا میں وہ بھجوائے گا، اور صوبے جو ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اسی طرح مخیر حضرات، اس طرح تاجر حضرات، صنعت کار وہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، جو سامان خرید کر، جس میں خیمے ہیں، جس میں کمبل ہیں، جس میں خوراک ہے، جس میں کپڑے، اور مہربانی کر کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے نہیں بھجوانے۔ دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں، قرآن کریم کی آپ آیت پڑھ لیں، حکم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا
नबी करीम की उसवा हसना को देख लें कि वही चीज़ तजवीज़ करो अपने भाई के लिए जो खुद इस्तेमाल करते हो। लिहाजा कोई वहाँ पर सेकंड हैंड कपड़ा ना ले, वो ना कोई वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ना हमें ये काम करना चाहिए। जो चाहे एक चीज़ दें लेकिन नई चीज़ दें ताकि वो तुर्क भाई और बहन देख कर खुश हों और आपके लिए दुआ करें, दिल से दुआ करें। तो ये हम सामान जो है इंशाअल्लाह हमने जो बनाया है 1486 टन हम भेजेंगे तो तुर्की, और इसी तरह हम अपने शाम भी हम 1486 टन बहरी जहाज़ से हम यानी ट्रकों के ज़रिए और हवाई जहाज़ों के ज़रिए ये सामान जाएंगे। और अब इसके अलावा जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो अतियात देंगे वो उसके ओवर एंड अबव इसके ऊपर होंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि इस मुसीबत की घड़ी में न सिर्फ आप उनके लिए दुआ करेंगे, 22 करोड़ आवाम के दिल मग़मूम हैं, बल्कि आप हर चीज़ को एक तरफ रख के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के अतियात तुर्क भाइयों के लिए, बहनों के लिए आप भेजेंगे और दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मावनत का, और मैं अपने काउंसिल जनरल जो तुर्की के हैं उनके ज़रिए जनाब तैयब अर्दवान साहब को और तुर्की के करोड़ों आवाम भाइयों और बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, माएँ बहनें बुज़ुर्ग, वालिदैन, असातिज़ा, टीचर्स, एक मज़दूर, एक दुकानदार, एक रेडी फरोश, कारोबारी, हुकूमत, सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े हैं। फ़िक्र न करें, ये मुसीबत की घड़ी गुजर जाएगी। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। Would you like to say something? Yes, of course. Yeah? ये ज़रा एक बात कर। Say something before? Your Excellency, it is very difficult to describe with words the extent of the calamity that has hit Turkey in the shape of earthquake. I would like also to reiterate that the affection between the peoples of Turkey and Pakistan is very strong. Our bilateral relations have deep-rooted historical background. Our solidarity is unique and special. As a requirement of these strong ties, we would like to see each other next to us during difficult times when there is a need. Today we witness another occasion for showing the true friendship between our countries. On behalf of the Turkish people and the Turkish government, we are deeply thankful to Your Excellency for the solidarity of the people of Pakistan and government of Pakistan regarding the deadly earthquake disaster in Turkey. The prayers, condolences, message of solidarity and relief efforts of Pakistani brothers and sisters during these difficult times are invaluable for us in relieving the wounds of the tragedy. So we are again, I would like to express one more time again that we are grateful for your support for this time. Thank you. तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी खेप भेजी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि तुर्किया में 100 साल तारीख में बदतरीन ज़लज़ला आया। तुर्किया में शाम में ज़लज़ले में हज़ारों लोग जाँ बहक हो गए, लाखों बेघर हैं। इस वक्त तुर्की को हमारी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम तुर्किया और शाम ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ हैं। जिस दिन ज़लज़ला हुआ, तुर्किया सदर से टेलीफोन पर इज़हार अफसोस किया, ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब हौलनाक ज़लज़ला आया था तो तुर्किया के सदर खुद पाकिस्तान आए थे। शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि तुर्किया में ज़लज़ले से तुर्किया ने पाकिस्तान की मुश्किल में हर मौके पर मदद की और जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो तुर्किया के जानिब से मदद के लिए एयर ब्रिज बनाया गया था जो दिन रात सामान ला रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना यह है कि तुर्किया ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए नक़द रकम भेजी जा रही है।